بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ریب فیہ معناہ انہ لوضوحہ وسطوع برہانہ بحیث لا یرتاب العاقل بعد النظر الصحیح فی کونہ وحیا بالغا حد الاعجاز لا ان احدا لا یرتاب فیہ. الا تری الی قولہ تعالی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِنَّهُ مَا أَبْعَدَ الرَّيْبَ عَنْهُمْ بَلْ عَرَّفَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُزِيحَ لَهُ وَهُوَ أَن يَجْتَهِدُوا فِي مُعَارَضَةِ نَجْمٍ مِّن نُّجُومِهِ وَيَبْذُلُوا فِيهَا غَايَةَ جُهْدِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا عَجَزُوا عَنْهَا تحقق لهم ان ليس فيها مجال الشبهة ولا مدخل الريبة. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين وهدى حال من الضمير المجرور والعامل فيه الظرف الواقع صفة للنفي. والريب في الأصل مصدر رابن الشيء اذا حصل فيك الريبة وهي قلق النفس واضطرابها سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمانينة. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبة والصدق طمانية ومنه ريب الزمان لنوائبه. ترجمہ لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کے معنی یہ ہیں کہ قرآن حکیم اپنی وضاحت کی وجہ سے اور روشن دلائل کی بنا پر اس درجہ پر فائز ہے کہ صحیح نظر ڈالنے کے بعد کوئی ہوش مند اس کے وحی ہونے اور حد اعجاز تک پہنچے ہوئے ہونے میں شبہ نہیں کر سکتا. یہ معنی نہیں کہ قرآن میں کسی ایک کو بھی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس پر نظر ڈالیے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں منزل علیہم سے ریب کی نفی نہیں فرمائی بلکہ وہ طریقہ سمجھا دیا جو ان سے ریب کا ازالہ کر دے. اور طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں ایک چھوٹی سی آیت کا مثل لانے میں کوشش کریں اور اس میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر ڈالیں. پھر جب اس کا مقابل و مماثل لانے سے عاجز ہو جائیں تو آپ ہی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ریب کو دخل ہے. اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہیں لا ریب فیہ للمتقین، یعنی قرآن میں متقیوں کے لیے کوئی شبہ نہیں. اور ہدن فیہ کی ضمیر مجرور سے حال ہے اور عامل اس میں وہ ظرف مستقر ہے جو ریب منفی کی صفت واقع ہے. والریب فی الاصل مصدر، اور ریب در حقیقت رابن الشیء کا مصدر ہے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز تمہارے اندر ریبہ یعنی بے چینی پیدا کر دے. شک کا نام ریب اس لیے رکھ دیا گیا کہ شک بھی نفس کو بے چین بنا کر اس کے سکون و اطمینان کو کھو دیتا ہے. چنانچہ ارشاد نبوی ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک حدیث، یعنی مشکوک و مشتبہ گوشہ کو چھوڑ کر سچائی اور یقین کا پہلو اختیار کرو، کیونکہ شک موجب قلق ہے اور سچائی باعث اطمینان قلب ہے. اور ریب الزمان کا حوادث زمانہ کے لیے استعمال ٹھیک اسی نہج پر ہے، یعنی بطور اطلاق مسبب علی السبب. اب تفسیر ملاحظہ ہو. لا ریب فیہ، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں
اس موقع پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جن سے ریب کی نفی کرنا کیسے صحیح ہے جبکہ شک کرنے والے بہت موجود تھے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی لیاقت کے لیے ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ قرآن پاک لائق ریب اور محل ریب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اپنے واضح دلائل کی وجہ سے ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ عقل مند آدمی نظر صحیح کے بعد اس کے وحی اور معجز ہونے میں شک نہیں کر سکتا۔ تو محل ریب ہونے کی نفی کرنا ہے، کسی کے مرتاب ہونے کی نفی کرنا نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے ریب کی نفی نہیں فرمائی بلکہ ان کو وہ راہ دکھلا دی کہ جو ان کے ریب کو زائل کرنے والی ہو، اور وہ راہ یہ تھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ کہہ کر اس کو اس بات کا چیلنج دے دیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی آیت یا ایک چھوٹی سی سورہ کا مثل لانے میں کوشش کریں۔ اب جب کوشش کر کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو جائیں تو یہ بات ان کے نزدیک ثابت ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کے اندر قرآن پاک کے محل ریب ہونے کی نفی کرنا ہے، جن سے ریب کی نفی کرنا نہیں، اور جب جن سے ریب کی نفی نہیں کرنا ہے تو پھر اعتراض بھی وارد نہ ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر شخص سے ریب کی نفی کرنا مقصود نہیں بلکہ لا ریب فیہ للمتقین، یعنی بالخصوص متقیوں سے نفی کرنا مقصود ہے۔ اس صورت میں متقین لا کی خبر ہوگا اور فیہ میں ضمیر مجرور ذوالحال ہوگی اور ہدن اس کا حال ہوگا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کائنن کا ہوگا، کائنن سے متعلق ہو کر ریب کی صفت بنے گا، اور ترجمہ یوں ہوگا لا ریبا کائنن فی القرآن حالا کون القرآن ہادین للمتقین۔ اور جب خاص طور سے متقین سے ریب کی نفی کرنا ہے تو پھر اس کے منافی نہیں کہ دوسرے غیر متقین نے شک کیا ہو، اور جب منافات نہیں تو پھر اعتراض کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا لا ریب فیہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ دوسرے جواب میں جو ترکیب کی گئی ہے اس میں دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ذوالحال اور حال کا عامل ایک ہوتا ہے، پس جب آپ نے فیہ کی ضمیر مجرور کو ذوالحال قرار دے دیا تو ہدن کے اندر عامل وہی حرف فی ہوگا جو اس ضمیر مجرور میں عمل کر رہا ہے، حالانکہ یہ طے شدہ ہے کہ ہدن کے اندر لفظ فی عامل نہیں ہے، اور جب فی عامل نہیں تو پھر اتحاد عامل نہ پایا گیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ضمیر مجرور کے اندر حرف فی عامل نہیں ہے بلکہ عامل اس کے اندر کائنن ہے جو اس کے اندر مقدر ہے اور ریب کی صفت واقع ہے۔ تو فی تو محض صلہ کے طور پر زائد کر دیا گیا ہے، اور جب عامل ضمیر مجرور کے اندر کائنن ہے اور یہی کائنن عامل ہے ہدن میں تو اتحاد عامل پا لیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہدن مصدر کو حال قرار دینا درست نہیں، اس لیے کہ حال اپنے ذوالحال پر محمول ہوتا ہے اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں۔ اس کا وہی مشہور جواب ہے کہ ہدن یا تو ہدن کا یا تو مبالغتاً حمل کیا گیا ہے
یا ہدن بمانا ہادین کے ہے، اس لیے اس کے اوپر حمل کرنا، ذات کے اوپر حمل کرنا درست ٹھہرا۔ لا ریبہ پر وارد ہونے والے اعتراض کا بعض لوگوں نے بعید طور جواب دیا ہے کہ ریب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ثبوت ریب فی الشیء، یعنی شے میں، کسی شے میں ریب کو ثابت کرنا، اور دوسرا ہے صدور ریب عن الشیء۔ تو لا ریبہ فیہ کے اندر ثبوت ریب فی القرآن کی نفی کی گئی ہے، صدور ریب عن الشیء کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ قرآن کے وحی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کسی شخص سے ریب صادر ہوا یا نہیں، تو اس کے بارے میں آیت بالکل خاموش ہے، لہذا صدور شک کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک خالص سفید چیز کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے لا صفرتا فی، یعنی اس میں زردی نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا کہ صاحب مطلق صفرا کی نفی کرنا درست نہیں، کیونکہ یرقان کا مریض آدمی اس کو زرد دیکھ رہا ہے اور اس کو زردی نظر آ رہی ہے۔ اور اعتراض یہ شخص اس لیے نہیں کر سکتا کہ کہنے والے کا مقصد ثبوت صفرا فی الشیء کی نفی کرنا ہے، ثبوت رویت صفرا، صدور رویت صفرا عن الشیء کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس کو زرد دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی بیماری کی دلیل ہے، پس ایسے ہی نفس قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے اندر شک کر رہا ہے تو یہ اس کے مرض روحانی کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو جواب دیے تھے ان میں سے دوسرے جواب کو قیلہ سے بیان فرما کر اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا، اور ضعف اس جواب میں 3 وجہوں کی بنا پر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک کے کمال کو ثابت کرنا مقصود ہے، اور کمال اسی وقت میں ثابت ہوگا جب اس میں مطلق ریب کی نفی کی جائے۔ دوسری وجہ ضعف یہ ہے کہ عند النحات یہ بات معروف ہے کہ جب لا کے بعد کوئی ظرف واقع ہو تو وہ لا کی خبر ہوا کرتا ہے، اور اس دوسرے جواب کے بنا پر اس میں لا کی صفت ماننا پڑتا ہے۔ تیسری وجہ ضعف یہ ہے کہ ہدن کو آپ حال مانیں گے تو حال قید ہوگا ذوالحال کے عامل کے لیے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مقید چیز کی نفی کی جاتی ہے تو وہ نفی خاص طور سے قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ متقیوں کے لیے قرآن پاک میں اس وقت شک نہیں ہے جب وہ ہادی ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ غیر ہادی ہونے کی صورت میں متقیوں کو بھی شک ہے، حالانکہ متقیوں کے لیے کسی حال میں بھی شک نہیں ہے، مگر اس تیسری خرابی کا بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ ہدن حال لازمہ ہے، حال مستقلہ نہیں، پس وصف ہدایت قرآن سے کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتا، پس قرآن سے ریب حالہ کونہی ہادین کی نفی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مطلقاً تمام احوال میں ریب کی نفی کر دی گئی ہو۔ ہدن للمتقین، قاضی صاحب نے والریب فی الاصل، ریب مصدر ہے
جس کے معنی ہیں نفس کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دینا، لیکن پھر مجازن ریب نام رکھ دیا گیا ہے شک کا، اس لیے کہ شک سبب بنتا ہے نفس کے اندر اضطراب پیدا کرنے کا اور اطمینان کے زائل کرنے کا، اور جب شک سبب بنا قلق نفس کا تو پھر ریب کا شک پر اطلاق کرنا اطلاق المسبب علی السبب کے قبیل سے ہوا، جس طرح سے ریب الزمان کا حوادث زمان کے لیے استعمال ہونا اسی قبیل سے ہے، کیونکہ حوادث زمان کا استعمال عرف میں شر کے حوادث میں ہوتا ہے، اگرچہ بعض مقامات میں صرف خیر کے معنی میں اور بعض مقامات پر خیر اور شر دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر عرفاً صرف شر کے حوادث میں مستعمل ہے، اور شر کے حوادث سبب بنتے ہیں اضطراب اور قلق نفوس کا، پس حوادث سبب ہوئے اور ریب مسبب، پس ریب کا اطلاق حوادث پر اطلاق المسبب علی السبب کے قبیل سے ہوا۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہو گیا کہ ریب اور شک میں باہم فرق ہے۔ اب حدیث کو بطور تائید کے فرق ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشک ریبۃ والصدق طمانیۃ۔ حدیث کے اندر تائید دو طریقے پر ہے۔ اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریب کا حمل فرمایا ہے شک پر، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ریب اور شک میں فرق ہے، کیونکہ فرق نہ مانا جائے تو الشیء کو ریبتن معنی میں الشک کو شکن کے ہوگا، اور اس جیسے کلام کو کوئی بھی مستحسن نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ جدیدہ نہیں ہے، جس طرح سے الغضنفر و اسدن کو عدم فائدہ کی وجہ سے مستحسن نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریبتن کے مقابل میں طمانیتن کا لفظ آ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ریب شک کے معنی میں نہیں بلکہ اضطراب اور قلق کے معنی میں ہے، کیونکہ طمانیت ضد ہے قلق اور اضطراب کی، نہ کہ شک کی۔ پس جب طمانیت مقابلہ میں آ رہا ہے ریبتن کے، تو پھر ریبتن سے مراد ضد طمانیت ہوگی، اور ضد طمانیت قلق اور اضطراب ہے، لہذا ریبتن سے مراد قلق و اضطراب ہے، اور جب قلق و اضطراب مراد ہے تو پھر ریبتن اور شک میں فرق ہو گیا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اندر شرعی اعتبار سے تمہیں اضطراب معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور ایسی چیز کو اختیار کرو جس میں اضطراب نہ ہو، کیونکہ اضطراب کسی چیز کے اندر پیدا ہوتا ہے شک اور تردد سے، اور تردد اطمینان کو زائل کرنے والی چیز ہے، اور یقین و سچائی اطمینان بخش ہے، لہذا مشکوک پہلو کو چھوڑ کر یقین پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔